السلام علیکم دوستو، میرا نام اقرا ہے۔ میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا ایک مزدور تھے اور اماں کسی کے گھر کام کیا کرتی تھی۔ ہم 8 بہن بھائی تھے۔ گھر کا خرچہ بہت مشکل سے چلتا تھا۔ میری اماں دن بھر لوگوں کے کام کرتی اور شام کے وقت گھر لوٹ کر آتی۔ ہم 8 بہن بھائیوں میں سے میں سب سے بڑی تھی۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن میری اماں چاہتی تھی کہ میں کچھ پڑھ لکھ جاؤں، جس بنا پر میں نے 10 جماعتیں پاس کی تھیں۔ میری اماں مجھے بہت سمجھاتی کہ پڑھ لکھ جائے گی تو کسی کے گھر کا کام نہیں کرنا پڑے گا، لیکن میری سمجھ سے ہر چیز باہر تھی، کیونکہ 2 وقت کی روٹی گھر بیٹھے مل جاتی تھی۔ میرے ابا کچھ سخت مزاج تھے، لیکن اماں نرم طبیعت کی مالک تھیں۔ ابا ہر وقت ہمیں کھانے پینے سے ٹوکتے رہتے اور اماں کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں اچھے سے اچھا کھلائیں۔ ابا ہمیشہ مجھے برا بھلا کہتے، ہر وقت کہتے رہتے، کوئی پیسہ بھی کما کر کھلا دو، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ اور میں دنگ اپنے ابا کی باتیں سنتی کہ آخر کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی کمائی کھانا پسند کرتا ہے۔ میرے ابا انہی مردوں میں سے ایک تھے۔ میرے ابا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر لوگوں کے گھروں کا کام کروں، مگر اماں ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ اماں نے دن رات محنت کر کے لوگوں کی ٹکے ٹکے کی باتیں سن کر ہمیں پالا تھا، مجھے پڑھایا تھا۔ چونکہ میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اسی لیے اماں کو میرے لیے بہت سے ارمان تھے۔ اماں نے مجھے ایف اے میں داخلہ دلوایا، جس وجہ سے ابا نے گھر میں بہت شور مچایا، بہت ہنگامہ کیا، لیکن اماں ایک منٹ کے لیے بھی اپنے قدموں سے پیچھے نہ ہٹی تھیں۔ ابا کی لاکھ مخالفت کے باوجود میں کالج جانا شروع ہو گئی۔ ایک روز اماں کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ بہت ضد کر کے میں اماں کے ساتھ ان کی مالکن کے گھر گئی۔ جب واپس گھر لوٹی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گھر کے صحن میں ایک گول دائرے میں لکڑیاں جل رہی تھیں اور ابا میری کتابوں کا ایک ایک صفحہ پھاڑ کر جلا رہے تھے۔ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابا نے مجھ سے نفرت میں میری تعلیم کے ذریعے کو ہی ختم کر دیا۔ اس دن میرے تمام خواب خواہشات اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اس دن ایک نئی اقرا پیدا ہوئی تھی۔ 2 مہینے بعد میں 18 کی ہونے والی تھی اور اس جنم دن پر میں اماں سے نیا بیگ تحفے میں لینے والی تھی۔ لیکن ابا نے میرا مستقبل اس آگ میں جھونک دیا تھا۔ اب ہر روز گھر میں ایک نئی جنگ چھڑی رہتی تھی۔ ابا مجھے کام پر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اماں ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ ایک شام ابا پھر سے اماں سے جھگڑا کر رہے تھے۔ جب اماں نے ابا سے بولا کہ کیا وہ نہیں جانتے باہر کے کیا حالات ہیں، جوان بیٹی کو اب کام پر ڈال دیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابا نے بولا کہ جوان ہے تو کیا اب سر پر بٹھا کر رکھ لوں، کمائے گی نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، گھر کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں۔ 2 مہینے جیسے تیسے گزرے اور میں 18 سال کی ہو گئی۔ میں 18 سال کی تھی جب مجھے ابا نے ایک بنگلے میں کام پر رکھوا دیا۔ کام کچھ زیادہ نہیں تھا، وہاں کے صاحب بہت امیر تھے۔ میں ان کی بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ان کا ناشتہ پانی اور دوا کی ساری دیکھ بھال میرے ذمے تھی۔ کچھ میں 10 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی تب مالک کو مجھ پر کچھ اعتبار تھا۔ وہ بڑھیا سے متعلق جو بھی بات ہوتی مجھ سے ہی کہتے تھے۔ میں بہت دیکھ بھال کرتی۔ ایک بات جو میرے اندر تجسس پیدا کرتی وہ یہ تھی کہ بڑھیا جب میرے صاحب کو دیکھتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور بار بار اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتی، جو وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹ کر ناکام بنا دیتا۔ مجھے دونوں کا یہ رویہ دیکھ
کر بہت حیرانگی ہوتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں پتہ لگوا سکوں آخر ماجرا کیا ہے، لیکن میں کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ ابھی مجھے چند مہینے ہوئے تھے کہ کچھ عرصہ میں بڑھیا مر گئی۔ صاحب کا بڑھیا سے بہت پیار تھا۔ اس کے مرنے پر صاحب پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے کہ اتنا کبھی میں نے کسی مرد کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ صاحب کی ایک بات جو بہت حیران کن تھی وہ یہ ہوا تھا کہ صاحب نے بنگلے کے صحن میں خوبصورت قبر بنوائی، قبر کے چاروں طرف پھول لگوائے اور اس قبر کی چاروں طرف ایک چھوٹی سی پانی کی نالی بھی بنوائی۔ قبر بنوانے کے بعد مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں حیرت سے ان کے پاس گئی تو مجھے کہا تجھے اس قبر میں میری ماں کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی اور اگلی صبح مجھے بتانا کہ قبر میں کیا کیا ہوا۔ بدلے میں تجھ سے شادی کر لوں گا۔ پہلے تو میں اس کے سوال پر خوب حیران ہوئی کہ کون زندہ انسان مٹی میں دب کر رہ سکتا ہے۔ میرا تو خوف سے برا حال تھا۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا، لیکن جب صاحب نے مجھ سے اصرار کیا تو میں راضی ہو گئی۔ مجھے بھی بڑھیا کے ساتھ اندر لٹایا گیا، لیکن میری جان تو تب نکلی جب قبر کو بند کیا جا رہا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے زندہ انسان کا گھٹن زدہ زندگی جینا۔ جو انسان سانس لے سکتا ہو، حرکت کر سکتا ہو، اس کے لیے گھٹن زدہ زندگی ایک قبر کی مانند ہی ہوتی ہے۔ میں پہلے اطمینان سے لیٹی رہی، لیکن جوں ہی قبر بند ہو رہی تھی تو میرا سانس بند ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور چیخنا شروع کر دی۔ میرے صاحب نے جلدی سے مجھے قبر سے باہر نکالا۔ میرا تو سانس بند ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اتنے بڑے گھر میں میری بھی آکسیجن کم ہو رہی ہے۔ صاحب نے حیرت سے میری حالت کی طرف دیکھا اور جلدی سے ملازمہ کے ساتھ مجھے گھر کے اندر بھیج کر مجھے پانی پلایا تو میری حالت کچھ درست ہوئی۔ رات کے وقت جب سب مہمان گھروں کو لوٹ گئے تو میں نے صاحب سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میری روح کانپ گئی۔ جب صاحب کسی کی تصاویر کمرے میں رکھے جلا رہے تھے، میری روح تو تب کانپی جب صاحب نے ان میں سے ایک تصویر کو پکڑ کر کینچی کے ساتھ اس کے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے خوف سے صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت نارمل انسان نہیں لگ رہے تھے۔ میں مارے خوف کے جیسے ہی واپس مڑنے لگی، صاحب نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میری تو جان لرز گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے صاحب کی جانب دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ صاحب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں جلدی سے صاحب کے پاس گئی اور ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ میرے دل میں بہت سے سوالات تھے، لیکن میرے اندر ابھی کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا تو خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی، جو ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میں نے گلا کھنکارا اور اپنی بات شروع کی۔ میں نے صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کی آپ تصویریں جلا رہے تھے؟ صاحب کے ایک لفظی جواب پر مجھے تجسس ہوا۔ جب صاحب نے بولا کہ یہ میری پھوپھو ہیں۔ میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ وہ ان کی تصویریں کیوں جلا رہے تھے اور مجھے بڑھیا کے ساتھ قبر میں جانے کا کیوں کہا تھا، جس پر میرے صاحب نے جو بتایا میری جان لبوں پر آ گئی۔ عورت کا یہ روپ دیکھ کر تو میں خود کو عورت کہتے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ میرے صاحب نے بتایا کہ بڑھیا جو اس کی ماں تھی،
جب ان کی شادی ہوئی تو گھر میں اس کے شوہر اور ایک نند کے علاوہ ایک بوڑھی ساس تھی۔ صاحب کی اماں کا نام عالیہ تھا۔ جب عالیہ کی شادی ہوئی تو وہ الگ رہنا چاہتی تھی، لیکن صاحب کے ابا اور صاحب کی پھپھو میں بے حد محبت تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ شروع میں عالیہ نے صاحب کی پھپھو پر تھوڑے تھوڑے ظلم کرنا شروع کیے، جو صاحب کی پھپھو برداشت کر لیتی تھی، لیکن عالیہ کی ساس جو بہت ضعیف تھی، عالیہ کے ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئی۔ عالیہ کی ساس کی ساری ذمہ داری عالیہ کے شوہر نے اس پر ڈال دی تھی۔ ایک روز گھر پر کوئی موجود نہیں تھا کہ عالیہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ساس کو راستے سے ہٹاتے ہوئے ساس کے چہرے پر تکیہ رکھ کر اس کی جان لے لی اور سب کو ایسے محسوس کروایا جیسے موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی۔ جب رب رسی ڈھیلی چھوڑے تو ہر کام انسان کی سوچ کے مطابق ہوتا جاتا ہے۔ عالیہ کی سوچ کے مطابق سب کچھ ہو رہا تھا۔ صاحب نے بتایا کہ عالیہ نے ساس کو مارنے کے بعد صاحب کی پھپھو پر بھی بہت ظلم کیے۔ ابا اور پھپھو کا پیار دیکھ کر صاحب کی اماں کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تب ہی عالیہ نے ایک چال چلی اور وہ بھول گئی کہ رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ صاحب کی پھپھو جو ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہاں اسے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا۔ اس بات کی خبر نہ جانے کس مخبر نے پھپھو کے گھر بتا دی تھی۔ صاحب کے ابا نے بے یقینی سے صاحب کی پھپھو کی طرف دیکھا، کیا کچھ نہ تھا۔ صاحب کے ابا کی آنکھوں میں درد، تکلیف، دھوکے کے زخم جو پھپھو برداشت نہ کر پائی تھیں۔ صاحب کی پھپھو بہت خوبصورت تھیں اور پڑھی لکھی بھی، عادت کی بھی بہت اچھی تھیں۔ یہی وجہ تھی جو مل کر پھپھو کی موت کا سبب بنی تھی۔ عالیہ نے صاحب کی پھپھو کو گھر سے نکلوا دیا۔ اس پر جھوٹے الزامات لگا کر صاحب کی پھپھو در در کی ٹھوکریں کھاتی رہیں اور پھر اچانک گھر ان کی ڈیڈ باڈی آ گئی تھی، جس کی خاطر سب کیا تھا۔ اپنی جان سی پیاری بہن کو اس حالت میں دیکھ کر ہمت ہار گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوہر کا غم ایسا لگا کہ عالیہ دنوں میں بستر سے جا لگی۔ عالیہ کو فالج کا اٹیک ہوا جو زبان پر بھی پڑ گیا۔ عالیہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو میرے صاحب تھے۔ پہل تو صاحب کچھ نہیں جانتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عالیہ نے سب صاحب کو بتا دیا اور جب وہ صاحب سے ملتی تب وہ صاحب سے معافی مانگتی تھیں۔ صاحب اتنی کہانی بتا کر چپ ہو گئے، جیسے آگے بتانا نہیں چاہتے تھے۔ میں بھی دل برداشتہ ہوتی کمرے سے آنے لگی، جب صاحب کی اگلی بات نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ جب صاحب نے کہا کہ کل تیار رہنا، ہم دونوں کا نکاح ہے۔ میرے صاحب بہت امیر تھے، اکلوتے بیٹے ہونے کی وجہ سے ساری جائیداد ان کے نام کر دی گئی تھی۔ میں کچھ بولے بغیر کمرے سے آ گئی اور اگلے روز میرا نکاح میرے صاحب سے ہو گیا۔ کہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اعتماد، بھروسہ اس رشتے کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ میرا شوہر مجھ پر ہر طرح سے بھروسہ کرتا تھا۔ اپنے دل کا اتنا بڑا راز اس نے مجھے بتا دیا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا، اماں کو اس حال میں پہنچانے والے ابا اور پھپھو ہی ہیں۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہتا ہے۔ ایک روز شوہر کام سے آیا تو میں نے اس سے نرمی سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ اپنے ابا اور اپنی پھپھو سے اس قدر نفرت کیوں کرتا ہے، جس پر اس نے جو بتایا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
کہ ابا کی موت سے پہلے اماں کو طلاق ہو چکی تھی۔ مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ ایک ایسی پہیلی تھی جو سلجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ میری ساس کو پہلے طلاق ہو گئی تھی۔ میرے سوال پر میرے شوہر نے مجھ سے نظریں پھیر لی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کو اعتماد دلوایا کہ ان کی اماں کا راز راز ہی رہے گا۔ پھر جو میرے شوہر نے بتایا میری روح کانپ کر رہ گئی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ میری ساس کسی اور سے محبت کرتی تھی اور ابا سے شادی کے بعد بھی اس انسان سے رشتے میں تھیں، اسی لیے ابا نے اماں کو طلاق دی تھی۔ اور جو کچھ اماں نے کیا وہ بھی کچھ ابا اور پھپھو کی زیادتیوں کی وجہ سے، جو آپس میں محبت میں دوسرے شخص کو بھول ہی گئے تھے۔ ہر رشتے میں اگر برابری نہیں ہوتی تو کم از کم میانہ روی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس سے رشتے نہیں ٹوٹتے، اس سے رشتے نہیں بکھرتے۔ میرے سسر نے اپنی بہن کی محبت میں اپنی بیوی کو نظر انداز کیا، جس سے میری ساس میں جلن کی آگ بھڑک اٹھی اور اس آگ میں سب جل کر راکھ ہو گئے۔ عورت بہت نازک مزاج ہوتی ہے، محبت سے گوندی جاتی ہے۔ اگر اسے سختی سے لے کر چلو گے تو وہ نہ تو خود زندہ رہ پائے گی نہ کسی کو زندہ رہنے دے گی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی بھی اپنے ابا کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا اور نہ ہی اپنی پھپھو کے ساتھ اٹیچ تھا۔ اس کی وجہ اس کی اماں کی میرے شوہر کے دل میں ڈالی گئی نفرت تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت ترس آتا تھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے وہ ان کی اولاد ہوتی ہے، جس کے ننھے سے دماغ میں نہ جانے کیا کیا ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو لے کر اپنے ننھے سے پاک دل میں نفرت کی کونپنیں اگا لیتا ہے۔ ایک روز میرا شوہر گھر نہیں تھا۔ میں جب سے شادی ہوئی تھی تب سے گھر کی ٹھیک سے صفائی نہیں کر پائی تھی۔ میں نے پورا کمرہ صاف کرنے کا سوچا۔ میں کمرہ صاف کر رہی تھی جب مجھے الماری کے پاس ایک کاغذ ملا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا تو کاغذ دیکھ کر جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک طلاق نامہ تھا جس پر میرے شوہر کا نام لکھا ہوا تھا۔ عورت کے نام پر نظر پڑتے مجھے لگا میرے ارد گرد ہر شے گھوم رہی ہے۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ خواہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ بھی ہے۔ میرا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے اور لڑکی کو طلاق دے چکا ہے۔ ابھی میں مزید کچھ سوچتی کہ شوہر کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے ہاتھ میں کاغذات دیکھ کر چونک گئے۔ میں نے بھرائی آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو انہوں نے جلدی سے آگے ہو کر میرے ہاتھ سے وہ کاغذات پکڑے اور الماری میں چھپانے لگا۔ میں نے سب کام چھوڑے اور سراپا سوال بنی اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرا شوہر نظریں چرانے لگا تو میں نے لڑکی کا پوچھا کہ آخر وہ ہے کون، کہاں سے تھی اور اسے طلاق کیوں دی۔ پہلے تو میرا شوہر خاموش رہا اور پھر جب اس نے بتانا شروع کیا تو مجھے لگا ساتوں آسمان میرے سر پر آن گرے ہیں۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی کوئی اور نہیں، ان کی سگی پھپھو کی پہلی اور آخری اولاد تھی، جو ان کے شوہر میں سے نہیں تھی، بلکہ جب میری ساس کی وجہ سے ان کو دربدر کیا گیا تھا تب ہی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ میری ساس نے میرے شوہر کی پھپھو کے مر جانے کے بعد اس کی بیٹی کا رشتہ میرے شوہر سے کر دیا، لیکن وہ بھی میرے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تبھی میرے شوہر نے اسے طلاق دے دی، لیکن ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اگر پہلی کو چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہی خوف میرے دل میں سما گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر نہ جانے کہاں سے آزمائش ہمارا پتہ تلاش کرتے ہوئے ہمارے گھر آ گئی تھی۔ مجھے اپنے اماں ابا کی یاد آنے لگی تھی۔ اتنے عرصے سے میرے شوہر کی محبت نے مجھے میرے ماں باپ کی محبت کو بھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔
ایک روز شام کے وقت میں تیار بیٹھی تھی جب میرے شوہر کام سے آئے تو میری اتنی تیاری دیکھ کر چونک گئے۔ میں نے بولا کہ مجھے اپنی اماں کے گھر جانا ہے۔ میرے شوہر جو پہلے بالکل ٹھیک تھے ایک دم سے غصے میں آ گئے اور مجھے غصہ ہونے لگے۔ میں تو حیران تھی یہ دھوپ چھاؤں سے انسان کو دیکھ کر۔ مجھے اپنے شوہر کے غصے پر حیرت ہوئی تھی کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جس سے ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ میرے شوہر مجھے کوئی بھی جواب دیے بغیر کمرے سے چلے گئے۔ مجھے اپنی اس بے عزتی پر بہت تکلیف محسوس ہوئی، لیکن خاموش ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی اپنے شوہر کو ٹھیک سے بلاتی تھی۔ میرا شوہر میری یہ بے رخی محسوس کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کس بات کو لے کر خاموش تھا۔ میں نے ایک ہفتہ گزرا تو پھر سے اپنے گھر جانے کی ضد کی۔ تب میرے شوہر نے مجھے بولا کہ چلو میں لے چلتا ہوں۔ میں جیسے ہی اپنے محلے میں پہنچی تو میرے گھر کے آگے بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ اماں نے کبھی گھر کو تالا نہیں لگانے دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف بے چینی سے دیکھا تو میرے شوہر نے جو بتایا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ میرے اماں ابا یہ گھر بیچ کر یہاں سے جا چکے ہیں، کہاں گئے ہیں وہ نہیں جانتا، مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں گھر کی پہلی اور بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے پوچھنا نہیں تھا تو کم از کم مجھے بتا تو سکتے تھے۔ یہ شکوہ جب میں نے اپنے شوہر کے سامنے کیا تو وہ ہنسنے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مجھے لگا جیسے وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ یہاں میں پریشان ہوں اور وہ ہنس رہے ہیں۔ میرے شوہر نے گاڑی چلائی اور مجھے اس جگہ سے باہر لے آیا۔ مجھے ایک آئس کریم پارلر کے پاس گاڑی روک کے آئس کریم کھلوائی، لیکن میں ابھی بھی پریشان تھی۔ میرے شوہر نے گاڑی گھر کے راستے پر موڑنے کی جگہ ایک سنسان جگہ پر موڑ لی اور ایک سنسان راستے پر گاڑی روک دی۔ راستہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے شوہر مجھے یہاں کیوں لائے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ گاڑی سے اتر۔ میں خوف کے مارے اپنی جگہ پر جم کے بیٹھی رہی۔ جب اس نے پھر سے کہا کہ گاڑی سے اتر اور خود بھی گاڑی سے اتر گیا، میں بھی گاڑی سے اتری اور اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ راستے کے ایک طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ میرا شوہر میرا ہاتھ تھامے مجھے جنگل کے اندر لے جانے لگا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جو کچھ ہو چکا تھا میری زندگی میں، اب تو مجھے کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے جنگل کے درمیان میں ایک گھر کے پاس روکا، جو جنگل کے بالکل بیچوں بیچ تھا۔ آگے پیچھے کوئی گھر نہیں تھا۔ میں نے تجسس اور حیرت کے مارے اپنے شوہر کو دیکھا جس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر تو جیسے میری روح لرز گئی تھی۔ سامنے ہی میرے ماں باپ ٹوٹی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میری تو جان لبوں پر آ گئی۔ میں جلدی سے ان کے پاس گئی، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابا نے مجھے دیکھتے ہی مجھے جلدی سے گلے لگایا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں حیرانگی اور دکھ کے ملے جلے حال میں اپنے ابا کو دیکھنے لگی، لیکن ان کی بات سن کر تو جیسے میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا تھا۔ کیا ابا سچ کہہ رہے تھے جب ابا نے کہا کہ وہ میرے گناہ گار ہیں؟ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور مجھے جو بتایا مجھے خود کے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ میرے ابا نے میرے شوہر سے بہت پرانا قرضہ لیا تھا اور جس وقت دینے کا وعدہ کیا تھا میرے ابا اس وقت قرضہ نہ دے سکے، جس کی بنیاد پر ابا نے میری بولی لگائی اور
اور مجھے محض چند ہزار روپے کے عوض میرے شوہر کے آگے بیچ دیا، یہ کہہ کر کہ وہ مجھے کام پر ڈال رہے ہیں، میں وہاں ہی رہا کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھے خرید لیا تھا۔ یہ تو اس کی اعلیٰ ظرفی تھی جس نے مجھ سے نکاح کیا اور مجھے عزت دی۔ میرا شوہر اپنی اماں سے بہت محبت کرتا تھا، تب ہی اس نے مجھے تجسس کے مارے قبر میں جانے کا کہا، کیونکہ اس کی اماں جانے سے پہلے ایک ہی بات کہتی تھی، پہلی رات میں اکیلی ہوں گی قبر میں۔ مجھے خود سے گن آنے لگی تھی۔ ابا کی بات سن کر مجھے میرے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں بہت دور چلی جاؤں گی۔ ان سب سے میرے وجود کا جس نے مذاق بنایا، میں ان سب سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر گئی اور اس سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے اگلی صبح ہی طلاق کا مطالبہ کیا۔ میری بات سنتے ہی میرے شوہر نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں تو حیران تھی اپنے شوہر کے رد عمل پر۔ میں نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھتا میرے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس نے مجھے خریدا لیکن وہ مجھ سے سچی محبت کرنے لگا ہے۔ اب میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ محبت کرتا ہے اور بے انتہا محبت کرتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مرد نے جو میرا محافظ تھا اس نے مجھے بیچ کر مجھے 2 کوڑی کا کر دیا، اور دوسرا مرد اور دوسرا بھی میرا محافظ جس نے مجھے خرید کے امر کر دیا۔ مجھے اس دنیا سے روشناس کروایا جہاں میں عورت کو صرف صحیح نہیں کہہ سکتی اور مرد کو صرف غلط نہیں کہہ سکتی۔ زندگی نے مجھے دونوں چہروں سے متعارف کروایا تھا۔ اگر عورت سچی ہے تو وہ جھوٹی بھی ہے، اور اگر مرد برا ہے تو وہ اچھا بھی ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان ہوئی اس جنگ کا دوسرا نام انسان ہے۔